کہ آپ تشریफ़ लाएं, जो भी आपके दिलो दिमाग में है आप चंद मिनट के लिए कुछ बता के जाएं, तो उसके नतीजे में ही शुक्र है कि वो अब इसी फोरम पर अपनी खिदमत भी पेश कर रहे हैं. बड़े अच्छे दलाइल दिए जी, मैं बिल्कुल जी, बड़े अच्छे मशवरे दिए, तजावीज़ दी और नहायत एक मंतकी अंदाज में और नहायत आसान अंदाज में अपना लेक्चर दिया. अभी सवाल जवाब होंगे. वैसे ये है कि आप सभी जानते हैं कुरान मजीद में है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून. तो इसकी बड़ी अच्छी तशरीह उन्होंने फरमाई कि हिफाजत से मुराद आम तौर पर हम यही लेते हैं कि भाई कुरान मजीद के अल्फाज की हिफाजत और वो हिफ्ज़ की शक्ल में है या कुछ, तो ऐसा नहीं, बल्कि रसूल पाक सल्लम असल इसके मुफस्सिर और वही हैं, और उसके बाद जो उनकी अनायात लोगों पर होती हैं उस शक्ल में इसकी हिफाजत मौजूद है, और वही फ़हम अल्लाह ताला लोगों को भी अता करता है. सवाल शुरू जी, बस अभी शुरू होते हैं. कुछ बातें ऐसी थीं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ से जो कुछ मशवरे बड़े अच्छे दिए, उसमें एक बात आज हमने ये भी कहनी थी, आपसे रिक्वेस्ट भी करनी है कि हम प्राइमरी लेवल तक कुरान का निसाब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों के तावन से मुरतब करना चाहते हैं. अल्लामा फ़रोग़ साहब ने कुछ कायदे लिखे हुए हैं, नर्सरी लेवल पर भी हैं, प्रेप लेवल पर भी, 1 के लेवल पर भी, और जो उनके असबाग हैं वो तो नहायत ही मायारी हैं. उनसे हम इस्तिफ़ादा करते हुए कुछ कुतब लिखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आपके मशवरे से बाकी सवाल जवाब के लिए आप जी जो चाहें आप. मेरा सवाल है जी उसी हवाले से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्फर किया है, डिराइव किया है अहादीस के हवाले से, क्योंकि अहादीस जो हैं उनका मजमुआ तो बहुत ज़्यादा है, वो मुख्तलिफ, तो इसमें कोई क्लियर कट हदीस हो फ़हम की हिफाजत के हवाले से, क्योंकि फ़हम के हवाले से तो अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि इस उम्मत ने कुरान हकीम का फ़हम संभाला नहीं, बल्कि मिनहाजुल कुरान में डॉक्टर बुरहान अहमद फ़ारूकी साहब ने तो बिल्कुल क्लियर कट ये एलिगेशन लगाया है कि आज अगर हम ज़िल्लत व खारी का निशान बने हुए हैं तो उसकी सिर्फ यही वजह है कि उम्मत किताब व सुन्नत का मंशा ही नहीं समझी, वरना कुरान हकीम तो वो किताब है कि इसकी बुनियाद के ऊपर हमें अरूज पर जाना चाहिए, और कुरान मजीद में इसका बिल्कुल क्लियर कट हुक्म भी है, अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन. अल्लामा इकबाल ने भी यही बात कही है कि तुम ही सरबुलंद होगे. तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये एलिगेशन जो हैं, एलिगेशन नहीं, ये राय हैं, अल्लामा इकबाल की राय भी यही है, डॉक्टर बुरहान अहमद फ़ारूकी की मैंने आपको बताई, प्रोफेसर अजमल साहब की मैंने आपको बताई, अली इज़्ज़त बेगोविच जो कि बहुत बड़े मुफक्कर बाद में सदर भी बोस्निया के बने, उनकी राय भी यही है. किसी दर्जे में मैं अबुल हसन अली नदवी साहब की अगरचे इस तरीके पर क्लियर कट राय तो नहीं है, लेकिन उनसे मिलती जुलती है. तो मुझे ज़रा ये बताइए कि फ़हम के हवाले से जो है वो कोई आयत हो, जैसे ये कुरान मजीद के मतन के हवाले से है, या कोई हदीस क्लियर कट हो. हाँ जी, इन्फर करना जो है वो और बात है. शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल था. इसमें आपकी इजाज़त से मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड कर दूं कि ये डिस्कशन है, ये फोकस मेरे पे नहीं कीजिएगा, ठीक है. आप मुझसे जो पूछना चाहें मोर देन वेलकम, मेरे लिए इज़्ज़त अफजाई है, मगर ये है कि अगर आप किसी सवाल का जवाब देना चाहें या आपस में कोई बात क्लियर करना चाहें, ज़रूरी नहीं कोई सवाल है तो आप पूछिए, कोई बात करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. ओपन डिस्कशन है ये. इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया, उससे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे एक और एंगल पर रोशनी डालने की उसमें ज़रूरत पड़ गई. वो ये है कि जब मैं फ़हमुल कुरान की बात कर रहा हूँ कि ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फ़हम जो है हदीस नबवी वो जो है भी दे दिया और उसकी भी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ले ली. उससे मुराद पहली बात तो ये अकीदा है. अभी मुसलमानों में ये कन्फ्यूजन नहीं है कि अल्लाह एक है या दो हैं या चार हैं. मुसलमानों में ये कन्फ्यूजन नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत जारी रहेगी या नहीं रहेगी. तो मुराद ये है कि बुनियादी अकायद महफूज हैं इस्लाम के और उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है. नंबर एक. नंबर दो होती है, एक चीज़ होती है फ़िक्र. जब आपकी फ़िक्र ज़वाल पजीर हो जाए, मौलाना रूमी ने भी लिखा है कि आजकल के लोग ऐसे हैं कि
قرآن کو نہیں سمجھتے بلکہ اپنی سمجھ کے مطابق قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جہاں تک یہ فکری زوال کا معاملہ ہے اس میں آپ سے متفق ہوں کہ آج کل ہم فکری زوال میں رہ رہے ہیں, مگر درست فکر جو ہے وہ غائب نہیں ہوگی روبے زمین سے. فرق صرف یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں آج کل ایجوکیشن نہیں ہوتی, پروگرامنگ ہوتی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں امپلیمنٹ لوگ کر رہے ہیں جس سے اصل حقیقی فکر جو ہے, خالص فکر, وہ نظر نہیں آتی, اور بعض اوقات اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی پرابلمس آ جاتی ہیں. جہاں تک آپ نے کہا قرآن پاک کے حوالے سے ہے, چھوڑ دیا ہے کہ انہی چیزوں کو پڑھ کے ایک وقت تھا کہ پورا اسلام جو ہے پوری دنیا میں پھیلا, اور اب وہی چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں مگر ہم اپنے ہی مسئلے نہیں سلجھا سکتے. تو جو انہوں نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے وہ مسلمان کے ذہن کی طرف کیا ہے, اس کے دین کی طرف نہیں. یہ فکری زوال دین میں نہیں آیا, یہ فکری زوال مسلمانوں میں آیا ہے. مسلمانوں کی سوچ کو اور مسلمانوں کے کام کو فوکس کیا ہے. جہاں تک قرآن کی فہم کی حفاظت کا ذمہ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے جو سمجھ ہے وہ بھی اویلیبل ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قرآن روح اللہ کلمۃ اللہ میں نے کتابچہ لکھا, ٹھیک ہے. میری جب کرسچن پادریوں سے بات ہوتی تھی تو وہ کہتے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ خدا ہے, تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہے؟ تو میں بڑا کنفیوژن میں تھا. میں نے کہا میں کیا کروں, میں نے اس پہ لکھا ہے وہ روایات میں ساری. تو میں نے کتابوں کی طرف رجوع کیا, وہاں پہ بھی کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی. پھر جو کچھ کمنٹریز کی طرف رجوع کیا وہاں پہ بھی بات گول مول کر دیتے تھے. تو جس انداز سے وہ جس شارپنس کے ساتھ وہ اعتراض پھینکتے تھے اسی موٹیویشن کے ساتھ میرے پاس جواب نہیں ہوتا تھا. تو میں اسٹیٹ آف کنفیوژن کا شکار ہو گیا. اب وہ جو کنفیوژن یہ تھی اس وقت میرا عقیدہ یہ تھا, اب بھی عقیدہ یہ ہے کہ وہ کنفیوژن میری تھی, اسلام کی نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ اسلام کی تعلیمات میں سرے سے ہی اس پہ رہنمائی موجود نہیں. ایک اور سوال کروں, یعنی یہ جو فہم کے حوالے سے کوئی احادیث آپ مجھے بتائیں گے؟ ابھی سر دست تو آپ نہیں بتا رہے, نہیں ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ اویلیبل ہیں. بالکل میں ایڈریس میں اس میں تھوڑا سا یہ آپ نے بتایا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, سنت نے کوٹ بھی کیا, ایک قرآن اور دوسرا سنت. تو یہ وہ سنتی فہم ہے, اس کا سنتی فہم ہے. اس میں معاذ بن جبل کے جو ہے, آپ کی رائے یہی ہے. علامہ میں جن کو کوٹ کیا ہے وہ مجھ سے اور آپ سے بہرحال علم میں زیادہ ہیں, ان کی رائے یہ نہیں ہے. کن کی؟ علامہ اقبال کی رائے بھی یہ نہیں ہے, ڈاکٹر برہان تلخی بھی نہیں ہے, اپنے علی بیگوچ بھی نہیں ہے, ابوالحسن ندوی جو اس وقت پوری دنیا عرب اور اسلام کے حوالے سے, یہ تو جو آپ فرما رہے ہیں یہ بالکل بات صحیح ہے. درختوں کی امرین والی بات جو ہے یہ تو ساری دنیا جانتی ہے, لیکن اصل میں اس کا فہم جو ہے اس میں کجی ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم ذلت و خواری کا عنوان بنے بیٹھے ہیں. یہ سارا قصور اس فہم کا ہے. تو یہ حدیث کو بیان کریں گے تو میں ان کے ساتھ علیحدہ انشاءاللہ ڈائلاگ میں بھی آؤں گا. دوسرا کوشچن میرا یہ ہے, مجھے اصل میں کسی جگہ جانا ہے اس لیے میں جلدی جا رہا ہوں, اپنے کر رہا ہوں. ہاں جی, نہیں میرا 1:30 بجے کسی جگہ کے ساتھ ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے, آپ نے دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے حدیث اور سنت کو سمجھنا, اس کے حوالے سے سمجھا جائے. یعنی یہ ہمارا آج سے نہیں ہے, یہ بنو امیہ کے دور سے یہی چلا آ رہا ہے. بنو امیہ کے دور کے بعد یہی ہوا ہے. بنو امیہ سے پہلے اور دور جو ہے وہ اور, بہرحال اس میں نہیں جاؤں گا. اس کی بات یہ ہے کہ احادیث کا پہلا مجموعہ تو موطا ابن مالک کا ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام بہت دنیا پر پھیل چکا. یعنی پہلا جو ہے احادیث کا مجموعہ وہ بھی 80 سال کے بعد ہوا, لیکن اسلام پھیل چکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. تو مجھے یہ بتائیے کہ حدیث اور یہ جو اس وقت ہمارے پاس ہے حصہ اور دیگر کتابیں, یہ تو 500-600 سال کے بعد کی ہیں. تو وہ قرآن حکیم کو کس طریقے پر سمجھتے ہوں گے جن کے پاس یہ احادیث کا مجموعہ ہی نہیں تھا. خلفائے راشدین کا دور, خلفائے راشدین کے دور کی بات بھی ہے, اور پھر یہ شام ہے اور ادھر ہے افریقہ اور چلے گئے لوگ. تو وہ قرآن ہے, اگر ہم یہ معیار لیں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, پوائنٹ یہ ہے, اگر ہمارے نزدیک معیار یہ ہو تو جہاں احادیث پہنچی نہیں ہے اور اسلام پہنچ گیا ہے تو وہ کس طریقے پر قرآن حکیم تو جائے, اور حفاظ کرام تھے, اور قرآن حکیم جو ہے وہ بہت تعداد میں جا رہا تھا لوگوں کے. تو مجھے یہ بتائیے, اور پھر اس کو بھی چھوڑیں,
بہت عمدہ سی مثال جو ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکے میں ہیں اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مدینے میں ہیں، اور انہوں نے جا کر کے اسلام پھیلایا وہاں۔ تو اگر ہم احادیث کے حوالے سے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہاں تو حدیث نہیں پہنچی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے جا کر کے اسلام کو پھیلایا ہے، تو وہ تو بغیر احادیث کے پھیلایا۔ تو قرآن حکیم کا جو ہے وہ جو اگر اس کو آپ پابند کرتے ہیں تو بالکل وہ الٹ نقشہ بن جاتا ہے، اور یہ نقشہ آج کے دور میں بالکل جو دور زوال کا نقشہ ہے وہی بنتا ہے۔ تو مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ انہوں نے کہے سمجھا، اور دور دراز جو 24 لاکھ مربع میل کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پھیل گیا تھا تو انہوں نے کہے سمجھا۔ اچھا، میں یہ مختصر سی بات اس کو میں پھر آپ کی اجازت سے فون مجھے دے دیں، مجھے جی، آپ سے بہت ڈیٹیل میں باتیں کرنی ہیں۔ اچھا، چونکہ یہ محترم کا سوال بہت اچھا ہے اور ان سے بعد میں بھی ڈسکشن ہوگی، میں مختصراً یہ بات عرض کروں گا، گوش گزار کروں گا، اس پہ ڈیبیٹ نہیں کروں گا۔ ہر آدمی کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، ہر آدمی کو حق ہے کہ اس کا اپنا نقطہ نظر رکھے۔ یہ سمپل ایک بات ہے کہ یہ جو میں نے قرآن فہمی کے نام پہ سازشوں کا نام کیا نا، تو یہ جو اعتراض ہے نا کہ 300-400 سال بعد کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، یہ سب سے پہلے انگریز مستشرقین جو تھے انہوں نے اٹھایا تھا، ہسٹری میں اس سے پہلے نہیں ملتی۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، میں آپ کو چند ایک کتابیں ریکمینڈ کر دیتا ہوں۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری کی کتاب ہے، انہوں نے سنت سیرت نبوی پہ کتاب لکھی ہے، اس میں سنت کے حوالے سے جتنے بھی اعتراضات ہیں حدیث کی کمپائلیشن کے حوالے سے کہ یہ کب لکھی جاتی رہی، مختصراً ان کا اور بے شمار اسکالرس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حدیث خود حضور کے زمانے میں لکھی جاتی رہی، حدیث کی خود حضور نے اجازت دی۔ نمبر 1۔ مولانا مفتی محمد شفیع، ان کی کتابیں اویلیبل ہیں، میں نام بتا دیتا ہوں، کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ پادری فنڈر جو تھا 1855 میں مناظرہ ہوا تھا آگرے میں، تو اس کا بھی اور کرسچن بہت زیادہ پریسٹ کا یہ اعتراض تھا کہ جی حدیثیں تو ناقابل اعتبار ہیں، آپ اس کا کیا اعتبار کرتے ہیں؟ تو پھر مولانا رحمۃ اللہ کرانوی نے اس کے جواب میں کتاب لکھی تھی اظہار الحق، بائبل سے قرآن تک 3 جلدوں میں، اس میں ڈیٹیل سے اس موضوع کا بھی احاطہ کیا گیا۔ اور بے شمار دوسرے اسکالرس ہیں، مثال کے طور پہ وہ ہے مناظر احسن گیلانی صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے اس پہ لکھا ہوا ہے احادیث کے اوپر۔ یعنی اگر آپ کسی بک شاپ پہ جائیں تو احادیث کے سیکشن میں چلے جائے گا، آپ کو مصری اسکالرس کی بھی ملیں گی کتابیں، پاکستانی اسکالرس کی بھی ملیں گی۔ یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہوگا، تو یہ ہے کہ یہ ایک ڈیبیٹنگ ایشو ہے، مگر آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ ڈیبیٹس، اس کی ہسٹری بھی 100-150 سال سے پرانی نہیں ہے، اس سے پہلے یہ ڈیبیٹس نہیں ملیں گے آپ کو حدیث کے حوالے سے، یہ ریسنٹلی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ وہی بات کہ حضور کی شخصیت سے نظر ہٹا لی جائے، ڈائریکٹ اللہ پہ فوکس کیا جائے۔ تو اس کا میں ایک آخری واقعہ کوٹ کر کے تو اس سوال کو کنکلوڈ کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو آپ وحی کے کلمات لے کے جب نیچے آئے تو آپ نے وہ وحی اپنے صحابہ کرام کو سنائی، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے یہ حدیث؟ اگر قرآن ہے تو وحی میں شامل ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہے، تو حدیث پہ اعتبار کیا تو قرآن پہ اعتبار بنا نا۔ اگر آپ کہیں جی کہ میں نہیں مانتا حدیث کو، تو حضور کے اس قول کا بھی انکار کریں کہ یہ قرآن ہے، تو پہلے حدیث سنی تو اس کے بعد اعتبار کیا کہ یہاں یہ قرآن ہے، تو یہ بھی ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ بہرحال یہ ایک ڈیبیٹنگ ایشو ہے، اس پہ ڈسکشن کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔ آخری میری بات ہے، آخری بات یہ ہے کہ منکری حدیث کے حوالے سے ایک ایلیگیشن عام لوگوں پر لگ جاتا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ زن میں مبتلا نہ ہوں کہ میں شاید اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اور زن گناہ ہوتا ہے، اس لیے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنا تعارف سے کم از کم ضرور کرا دیتا ہوں کہ میں ڈاکٹر اسرار احمد کا شاگرد ہوں اور یہاں کا 12 سال یہاں کا امیر حلقہ رہا ہوں، اس لیے مجھے وہ منکرین حدیث کی فہرست میں کم از کم ضرور نہ کیجیے گا۔ لیکن اتنی بات میں ضرور عرض کروں گا کہ اگر منکرین حدیث کی بات ہے تو وہ 1.25 لاکھ میں سے 5,000 جو ہیں وہ امام بخاری نے کیوں نکال کے رکھی؟ باقی کیا منکر تھے؟ وہ منکر نہیں تھے، منکر نہیں۔ ان احادیث کو کیلکولیٹ کرنا اور چیز ہے، سرے سے حدیث کا انکار کر دینا اور شے ہے۔ تو ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ بہت ہی ہمارے لیے جو ہے
तकलीफ दे मरहला है। हम आज जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं अपने उस हवाले से, इसमें हमें वाकईतन बहुत ही लॉजिकली और कैंडिडली हमें इसका करना चाहिए कि भी हम इस मुकाम पर और इस जिल्लत पर पहुंचे क्यों हैं। जबकि कुरान मजीद तो ये कह रहा है कि अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद हो गए अगर तुम मोमिन हो। तो मोमिन ना होने की एक वजह जो इस वक्त कुछ लोगों ने बयान की है, मैं उसकी तरफ आप लोगों की सिर्फ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो वजह ये बयान की है कि ये उम्मत किताब व सुन्नत का मंशा ही नहीं समझी, लिहाजा उस मंशा को समझने के लिए बहुत अच्छी काविश है। और यानी ये इस फ़रोग, यानी मैं जानता हूँ मरहूम फ़रोग अहमद साहब से भी मेरी मुलाकातें रही हैं, और इस अदारे के साथ भी, वो बेटी भी हमारी यहाँ इस्लामाबाद सिटीज़न कमेटी में आती रहती है और हमें मालूम है उसके हवाले से। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इस पर एक तवज्जो आप दें कि वाक़तन अगर किताब व सुन्नत का मंशा ये उम्मत नहीं समझी तभी तो ये ज़लीलो ख़ार हो रही है, लिहाजा उस मंशा को समझने की ज़रूरत है। बड़ी मेहरबानी आपकी, इंशाअल्लाह आपसे रहेगी मुलाकात। डॉक्टर साहब मैं बहुत शुक्रिया, 2 मिनट एक बात करना चाहूँगा आप भी। अच्छा तो आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, मुझे असल में वो क्वेश्चन बड़े वैलिड थे और जाहिर है जमात से वाबस्ता किसी जिससे भी हैं। जनाब ज़रा थोड़ी सी आपकी तवज्जो जनाब ज़रा चाहूँगा थोड़ी सी। गो मैं तो एक तालिब इल्म हूँ बिल्कुल, और मेरा इतना मुतालिया नहीं है। ये खुद नतीजा अखज़ कर लेना कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जो हैं वो भाई कुरान मजीद फैला रहे हैं, कुरान मजीद की आयात जाके बता रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा जी वो हदीस नहीं जानते थे या रसूल पाक सल्लम के पास जब वो बैठते। यानी मैंने एक जगह पढ़ा कि भाई सवारियाँ लेके खड़े हैं और यूँ कोई बात पता चली है, कुरान की आयत पता चली है तो वो कुरान में शामिल करते हैं, और कोई हदीस पता चली है तो वो वहाँ से सवारियाँ चला देते थे और आगे ले जाते थे उस चीज़ को। तो गो ये एक लंबी डिस्कशन है। तो रसूल पाक सल्लम ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया, जो एक आयत भी है वो दूसरों तक पहुँचाओ। तो डेफिनेटली उनके पास हदीस का नॉलेज भी था, कुरान का भी था। तो बहरहाल चलो इंशाअल्लाह जो भी आए जाए। आपकी बात को हम नहीं बस ठीक, खाने में आपसे भी इंशाअल्लाह। और कोई देख लीजिए सवाल अगर कोई करना हो। मैं कोई से नहीं आ सकता। से हमारे दोस्त खड़े, मैं ये बताना चाहता था कि अगर हम इन बहस मुबाहिसा में पड़ जाएं, मैं तो यकीनी तौर पे बताना चाहता हूँ कि हमें तो बिस्मिल्लाह के मानी नहीं आती। चलो रिकॉर्ड हो जाएगा। हम कुरान पाक पढ़ते हैं अपनी नमाज में 5 वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। हमारे 90% लोगों को इसकी मानी नहीं आती, न उनको ये इल्म है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के क्या मानी है। अब हम इन बहसों में अगर पड़ जाएं, मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लामा फ़रोग मरहूम की जो जद्दोजहद है और जो काविश है वो तो अपने बच्चों को इस दीन से बाखबर रखना है। और अब तक जो हमारी कौम की जो हालत है, जो पोजीशन है हमारी, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया की जो पोजीशन है, वो इसी कुरान फहमी के ना होने की वजह से है। अगर हम खुद इस कुरान को नहीं समझ सके हैं तो हमें कम से कम ये चाहिए कि हम अपने आने वाली नस्ल को तो समझाएं, जो स्कूलों में पढ़ते हैं और जनाब BA करने के बाद या अपनी आला तालीम हासिल करने के बाद वो कुरान से इतने ना आशना हैं कि वो जनाब जब CSS टॉप करते हैं तो वो सबसे पहले टेक जो है वो कस्टम के सामने लगाते हैं और वहाँ से वो मतलब अपना रास्ता जो है वो एक गलत लाइन की तरफ वो लगाते हैं। हालांकि अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं बताता हूँ, लेकिन अगर कुरान के हवाले से हमारे बच्चों के जहनों में ये बात डाली जाए कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने हमें इस दुनिया में ऐसे नहीं भेजा है, हम यहाँ आए हैं किसी मकसद के लिए आए हैं, और हमसे पूछा जाएगा हमारे हर अमल के बारे में, और अक़ीदे आखिरत जो कुरान से हमें मिलता है उसके बारे में अगर हमारे किसी बच्चे के जहन में अभी से बचपन से कुरान फहमी के हवाले से उनका जहन बन जाए तो वो इस मुआशरे में आके डाकू और लुटेरा नहीं बनेगा, बल्कि वो कौम मुल्क की खिदमत करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस तरफ तवज्जो करें, जो इनकी बड़ी अच्छी तजावीज़ आई हैं डॉक्टर साहब की, कि जनाब बच्चों को जो है उनके लिए कोई ऐसे लेसन जो है वो बनाए जाएं
اور ان کو سمجھایا جائے مختلف سکولز کو جو ہے وہ ماڈل کے نمونے پہ وہاں جا کے ان کو عربی زبان جو ہے وہ سمجھائی جائے. اور میری یہ تجویز ہے کہ اس حوالے سے جہاں جہاں عربی پڑھائی جاتی ہے انہی کلاسوں میں جا کے ان کے لیسنز جو ہے وہ پڑھے جائیں, اور ان کے لیے کوئی ایسے جو ٹیچر وہاں جائیں گے ان کو ٹرین کیا جائے اسی پلیٹ فارم سے, اور ان اسکولوں میں یہ کام جو ہے شروع کیا جائے. پرائیویٹ اسکولوں سے شروع کیا جائے, گورنمنٹ کے اسکولوں سے شروع کیا جائے جہاں پہ پہلے سے یہ کام چل رہا ہے. تو امید ہے کہ اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوگی, اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہمیں پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہیے. یہ بحث مباحث سے ابھی ہمارے بزرگ نے بات کی, یہ ہم بہت سن رہے ہیں, ہمیں بڑا اس کے بارے میں علم ہے, اور اتنی کتابیں لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے اور بہت کچھ آدمی سمجھ سکتا ہے. لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, آپ یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمیں قرآن کو تھوڑا سا 2-3 لائنیں پڑھ کے اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی مطلب وحی کا انتظار ہے اور یا کوئی ایسی چیزیں آ رہی ہے. آدمی کو سمجھنا چاہیے جو ہمارے اسلاف ہیں, جو ہمارے علماء کرام اور بڑے بڑے اسکالر گزرے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ انہوں نے دیا, آپ ان کی ہسٹری پڑھیں. آپ جو امام غزالی ہیں ان کو پڑھیں آپ کہ وہ کون تھے, ان کے پاس قرآن کا علم کتنا تھا, اور اپنا بھی پڑھیں کہ آپ کے پاس قرآن کا علم کتنا ہے. تو پھر اس کے بعد کسی کے اوپر کرٹیسائز کیا جائے. اصل چیز جو ہے وہ پریکٹیکل لائن کی طرف آنا چاہیے. ہمارے قرآن کے اندر 1400 سال پہلے یہ بات لکھی گئی تھی, وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. آسمان کے اندر تمام چیزیں جو ہے, تمام سیارے اور تمام پلینٹ جو ہے وہ اپنے اپنے سرکل میں جو ہے وہ مومنٹ میں ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ میں 6th کلاس میں تھا, میں نے یہ سائنس میں پڑھا تھا کہ سورج جو ہے یہ ساکن ہے اور باقی تمام سیارے جو ہیں یہ مومنٹ میں ہیں. لیکن قرآن پاک میں ہر چیز, ہر جسم جو ہے یہ 1400 سال پہلے مسلمانوں کو بتایا گیا تھا کہ بھئی یہ مومنٹ میں ہے, حرکت میں ہے. آج کی صدی میں یا کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے یہ دریافت کیا کہ سورج جو ہے یہ بھی مومنٹ میں ہے. اس طرح قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے آدمی کو اندازہ ہوتا ہے. ہم نے تو کچھ نہیں پڑھا. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر, وَفِي الْأَرْضِ, اور اس زمین میں, آیاتن, میری نشانیاں ہیں, یعنی میری معرفت کی نشانیاں ہیں, مجھ تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں. وَفِي الْأَرْضِ, زمین میں, وَفِي أَنفُسِكُمْ, اور آپ کے اپنے وجود کے اندر, آپ کے اپنے وجود کے اندر. تفسیر میں یہ لکھتا ہے کہ آپ کے اپنے وجود کے اندر بھی میری معرفت کی نشانیاں ہیں اگر آپ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو. آپ یقین کریں اس دن یہ جنرل ذوالفقار علی خان صاحب کے میڈیکل کالج کی بات تھی, وہاں اس نے بتایا کہ جی میڈیکل کالج کے حوالے سے کوئی ایسی آیت ہو جو ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بھئی ہمارے قرآن میں میڈیکل کے حوالے سے کیا ہے. تو مجھے تو وہ آیت یاد تھی, میں نے ان کو بتایا, ایک لفظ ہے وہ فی انفسکم, جس سے ہمارے میڈیکل کے طلباء جو ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اس قرآن نے ہمیں کیا بتایا ہے اور 1400 سال پہلے کیا بتایا. اس کے علاوہ جو ڈیٹیلز میڈیکل کے حوالے سے قرآن پاک میں موجود ہیں, اگر ان چیزوں کو ہم نکال کے اپنے میڈیکل کالجز میں, یونیورسٹیوں میں, اپنے چھوٹے چھوٹے جو سکولز ہیں, ادارے ہیں, اس کے اوپر میرے خیال میں توجہ دینی چاہیے, اور اس حوالے سے دینی چاہیے کہ اس میں عربی کا بھی فروغ ہو اور قرآن فہمی کا بھی ہو, تو اس سے بہت اچھا جو ہے وہ سامنے ایک چیز آ جائے گی. وما علینا الا البلاغ. شکریہ. یہ تھے اکرام اللہ جان صاحب, ڈائریکٹر وزارت مذہبی امور اسلام آباد. سوال کرنا چاہیں یہ بات قرآن میٹنگ ہوتی ہے. اب آپ کے سامنے شاکر حسین صاحب, صدر اسلام آباد سٹیزن کمیٹی, کچھ بات کرنا چاہیں گے. خواتین و حضرات, آج یہ دوسرا موقع ہے جب میں اس قسم کی تقریب میں حاضر ہوا ہوں. میں چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم ان وجوہات پہ توجہ دیں جن کی وجہ سے مسلمان اس جگہ
جہاں آج کھڑے ہوئے ہیں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ دنیا میں اور بھی اقوام ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بدھ بھی ہیں، دہریے بھی ہیں۔ سب سے پسماندہ اور پیچھے مسلمان کیوں ہیں؟ آج ہم قرآن الفہم کی بات کر رہے ہیں، فہم القرآن کی بات کر رہے ہیں، ہمیں ابھی تک قرآن کی فہم کا نہیں پتہ۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اگر ہم اسی ایشو کو ڈسکس کرتے رہیں گے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، تو مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جب 19ویں صدی کے دوسرے حصے میں زار روس کی فوجیں سینٹرل ایشیا پر ایک ایک ملک اور خانے پر قبضہ کر رہی تھیں، اور سوسائٹی میں یہی بحث ہو رہی تھی جو ہم نے آج دیکھی بحث اس کمرے میں۔ قرآن کی فہم میں کیا مشکل ہے؟ جو سلوک مسلمانوں نے کیا ہے قرآن کے ساتھ، وہ کسی قوم نے اپنی کتاب کے ساتھ نہیں کیا۔ آج قرآن سے جو ناواقفیت ہے عام مسلمانوں کی، بلکہ خاص مسلمانوں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ڈائلیوٹ کر دیا ہے۔ ممکن ہے بہت سے لیبل لگیں، لیکن میں قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو قرآن ہے، آج جب میں اس کو سمجھوں گا یا پیش کروں گا تو میں دو چیزوں کو الگ نہیں کر سکتا، ایک جغرافیہ اور ایک تاریخ۔ آپ پہلے اپنی جغرافیہ پہ نظر دوڑائیں، کن علاقوں میں مسلمان رہتے ہیں۔ یہ گلوب کی بیک بون ہے، یہ تمام ریسورسز اس کے اندر ہیں۔ اس علاقے کے ریسورسز کی 70% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ورلڈ اکانومی پر۔ ہم ورلڈ اکانومی یا ورلڈ جاگرفی یا ورلڈ ہسٹری کو الگ رکھ کے اگر ہم اسلام کو دیکھیں گے، قرآن کو دیکھیں گے، ہم اپنی حالت وہی رکھیں گے جو اس پہ ہم چلے آ رہے ہیں، آگے نہیں چل سکیں گے۔ مسئلہ بڑا آسان ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں اس کو دوہرا دیتا ہوں۔ ایسا ہوا کیوں ہے؟ میں آپ کو جغرافی ہسٹری کا معمولی واقعہ سناتا ہوں جو بنیادی طور سے اس کی اہمیت ہے، اور جہاں سے مسلمانوں کو پٹری سے اتار دیا گیا اور اس بحث میں لگا دیا گیا جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ قرآن کا سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں۔ اگر آپ قرآن کی ٹیکسٹ کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو چند چیزیں نظر آئیں گی جو بڑی بات ہے، جن کی ایٹرنل حیثیت ہے، جن کی یونیورسل حیثیت ہے۔ قرآن کے 4-5 پرنسپل ایٹریبیوٹس ہیں جس پر اس کی ایٹرنیٹی ہے کہ قیامت تک اس پہ امپروومنٹ نہیں ہو سکتا۔ ان کا تعلق عقائد سے نہیں ہے، ان کا تعلق ان مقاصد سے جس کے لیے قرآن آیا ہے۔ قرآن عقائد کی وجہ سے نہیں آیا، قرآن نے اللہ تعالیٰ کو رب العالمین اور حضور کو رحمت للعالمین کے طور پر پیش کیا ہے۔ یعنی یہ دونوں خصوصیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں بھی ہیں، وہ ایک، اور وہ حضور میں بھی ہیں، رب العالمین اور رحمت للعالمین۔ ہم جب بات کرتے ہیں رحمت للعالمین کی یا رب العالمین کی، تو وہ مسلمانوں کے باہر کے لوگ بھی ہیں
مسلمان تو کل 15-20% ہوں گے، باقی تو غیر مسلم ہیں۔ کیا اس گفتگو سے جو ہم کر رہے تھے یا جو ہم کرتے رہتے ہیں، کوئی غیر مسلم اس سے متاثر ہوتا ہے یا اس سے مستفید ہوتا ہے، یا وہ مقاصد پورے کرتا ہے جو کلام پاک کے ہیں؟ کلام پاک کے پرنسپل ایٹریبیوٹس وہ ہیں کہ سب سے بڑا ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ وہ انسان میں پیدا کرتا ہے ایکوالٹی، کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی کو کسی ترجیح نہیں ہے۔ دوسرا، قانون سے کوئی اوپر نہیں ہے، ہم قانون میں ایکسیپشن نہیں کر سکتے۔ تیسرا، حکومت لوگوں کی مرضی اور مشورے سے ہے، اس کے تابع۔ مشورے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ مشورہ کریں گے، فیصلہ جو مرضی آپ کریں گے، نہیں، وہ بائنڈنگ ہے۔ تیسرا، سینکٹیٹی آف ہوم ہے، پرائیویسی آف لائف ہے، رائٹ ٹو پرائیویسی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے یا آپ کے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، وہ تو آپ اگر آئیں گے آپ نکال دیں گے ان کو۔ اس کا تعلق اسٹیٹ فورسز سے ہے، پولیس سے ہے، فوج سے ہے۔ وہ کسی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر پرمیشن کے، یا تو مالک کی پرمیشن یا عدالت کی پرمیشن، اس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ سینکٹیٹی آف ہوم ہے یہ پرنسپل ایٹریبیوٹس ہیں کلام پاک کے جو عالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کو محدود کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، تو دنیا میں توازن کیسے قائم ہوگا؟ مسلمان تو کبھی، جو غیر مسلم تو کبھی آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے ہوگا۔ تو اسی لیے ہم جب کلام پاک کو دیکھتے ہیں اور جو سلوک کیا گیا اس کے ساتھ، یہ بچوں کو پڑھائیں گے، جب ان کو ذرا سمجھ آئے گی اس کو ڈائلیوٹ کرتے چلے جائیں گے تاکہ ان کو پتہ نہیں چلے اس میں کیا لکھا تھا۔ میں نے جو باتیں عرض کی ہیں، کیا یہ مشکل باتیں، کیا یہ حقائق نہیں ہیں؟ کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بات ساری یہ ہے کہ پٹری سے ہم اتارا گیا اور اس پہ ابھی ہم چڑھ نہیں پائے۔ وہ پٹری سے ہم کیسے اترے؟ حضرت عمر نے سیریا پر جب ہم لوگ گئے ہیں تو سیریا ذرا مختلف علاقہ تھا اس باقی عرب سے، جو ڈیزرٹ تھا، کیا جو کچھ بھی تھا، وہ ایک ایگریکلچر اکانومی تھی ڈفرینٹ قسم کا، اور وہ بائزنٹین ایمپائر کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا، بڑا اہم صوبہ تھا کئی لحاظ سے، پروڈکشن کے لحاظ سے، سویلائزیشن کے لحاظ سے۔ حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو وہاں گورنر بنایا، بہت لائق آدمی تھے، ان کا بہت بڑا مقام ہے تاریخ میں، ان کے بڑے اچیومنٹس ہیں، نیوی میں ہیں اور بہت سی چیزوں میں۔ ان کا انٹر ایکشن ہوا سینٹ جان کے ساتھ اور بائزنٹین رولرز کے ساتھ، جس سے انہیں یہ سبق ملا کہ ڈائنیسٹک ڈسپوٹزم کے لیے رولرز اور کلرجی کا کولیبریشن بہترین نسخہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ دان کہہ رہا ہے، تاریخ لکھنے والا کہہ رہا ہے، اور وہ کسی مسلمان مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، وہ ایک ہسٹورین ہے۔ ہسٹورین کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، وہ ایونٹس کو بیان کرتا ہے اور پھر اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ایونٹس کو بیان کرتا ہے۔ مینیپولیٹ کر کے خلیفہ بنتے ہیں، اور اس نظام کو جو قرآن کے ان اصولوں پر نافذ کیا تھا حضور نے،
جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے تھے وہ یہ اصول تھے تاکہ دنیا میں ایک توازن، ایکولیبریم پیدا ہو اور انسان اس مرتبے پہ پہنچ سکے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتبہ دیا ہے اشرف المخلوقات کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو جس کو پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، اس کو حکم دیتا ہے کہ تم اس کو سجدہ کرو۔ اس کو حکم نہیں دیتا کہ تم مجھے سجدہ کرو، وہ تو بعد میں حکم آئے گا، لیکن پہلے حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ تم اس کو سجدہ کرو، اور جو نہیں کرتا سجدہ وہ راندہ درگاہ ٹھہرایا جاتا ہے، وہ شیطان کہا جاتا ہے۔ تو اس مقام پہ پہنچانے کے لیے جو نظام قائم کیا حضور نے قرآن کے ان 5 اصولوں پر، جس کو عام طور سے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، حضرت معاویہ نے اس کو ریورس کر کے اور ڈسپارٹزم میں تبدیل کر دیا۔ اب اتنی بڑی جب آئیڈیالوجیکل چینج آپ لائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ کو ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے تاکہ انسانی ذہن اس سے ہٹ کے اور متوجہ ہو جائے آپ کی طرف۔ یہ سلوک آپ دیکھ لیے ہمارے زمانے میں ہوا ہے، کوئی پرانی بات نہیں ہے، پچھلی صدی سے آپ دیکھ لیے۔ ایک طرز حکومت ہے جس کے 5 اصول کلام پاک نے قائم کیے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو ڈیموکریسی کہہ لیں، کسی نام سے منسوب کر لیں، لیکن وہ 5 اصول اپنی جگہ جو ہیں وہ اٹرنل ہیں، اور جہاں تک جو اقوام ان اصولوں پر عمل پیرا ہیں اسی حد تک وہ دنیا میں آگے ہیں۔ ہمیں کسی کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں کیا پتا کس کا کیا عقیدہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، ہمیں تو اس کی دیکھنا ہے دنیاوی شکل کیا ہے۔ قانون کی حکمرانی ہے، حکومت لوگوں کی مرضی سے ہو رہی ہے، لوگوں میں برابری سے انصاف ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ دنیا میں ایک ایکولیبریم قائم ہو۔ کلام پاک کو ہم اگر اس وقت پڑھیں اس کے ٹیکسٹ کو جب کہ آپ کچھ سمجھ سکیں، آپ کو الجبرا نہیں پڑھایا جاتا بچپن میں، آپ کو گنتی سکھائی جاتی ہے، ٹیررزم کہیں کسی نام سے، مسلمان کا نام اس سے کیوں منسلک کیا جاتا ہے، اس کا سکھ کا کیوں نہیں کیا جاتا، اس کا کیوں نہیں کیا جاتا یہودی کا جو صبح شام یہ کام کر رہا ہے، ہندو کا کیوں نہیں کیا جاتا جو صبح شام یہ کام کر رہا ہے کشمیر میں، ہمارے نام کیوں آتا ہے؟ وہ اس لیے آتا ہے کہ ہم سب سے بیکورڈ ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے کسی کا۔ یہ مسئلہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھیں اور آپ کی ساتھ سے وہ لوگ سمجھیں جو آپ سے منسلک ہیں، ورنہ ہم اسی بحث میں پڑے رہیں گے اور وہی دور ہم پہ چلتا رہے گا جس کا میں ذکر کیا کہ جب زار روس بڑھ رہا تھا تو جو مسلم سوسائٹیز تھیں سینٹرل ایشیا کی وہ اسی بحث میں مبتلا تھیں کہ قرآن کے مطلب کیا ہے یا کیسے سمجھا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں چاہتا آپ کے سامنے پیش کرنا، اور مجھے امید ہے علامہ فاروق کی کاوش بھی ہائی لائٹ کر دی ہے کہ میں نے علامہ فاروق احمد صاحب مرحوم کے متعلق یہی کہا تھا کہ کوئی چیز اسٹیٹک نہیں ہوتی، جو کچھ کی کاوشیں ہیں انہوں نے کی ہیں وہ بہت بڑی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کو جزا دے گا، لوگ اس کو یاد رکھیں گے، لیکن اس کو اسٹیٹک نہیں کرنا چاہیے، وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے چلنا ہے۔ علامہ صاحب نے ایک مقصد رکھا تھا قرآن فہمی کا۔ قرآن فہمی کے کئی طریقے ہیں،
जो एक मैंने आपके सामने पेश किया है, आप उसको भी सामने रखिए और अपनी जोग्राफिया और तारीख़ को मत भूलिए, तो फिर आप सही नतीजे पहुँचेंगे कि कहाँ हमें जाना है। उसी मिशन को जो अल्लामा फ़ारूक अहमद साहब का है, हमें उसको आगे लेके कैसे जाना है, उसको स्टैटिस्टिक बनाना है या उसको आगे लेके चलना है। हम जब आगे लेके चलेंगे तो उसका उसी किस्म का आपको रास्ता निकालना पड़ेगा जिसकी मैंने निशानदेही की है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल पर कंपलसरी हो उस वक्त, बहरहाल आपके दिल में जो भी, मैं आपको जस्ट का जवाब दे देता हूँ, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं पढ़ा हुआ हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चाहे आप साइंस पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, या आप पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मेडिकल पढ़ रहे हैं, वहाँ 2 पार्ट्स थे इम्तहान के, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 वो था जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इस तरीके से नहीं था लेकिन वो ये था इस्लामियात से मुताल्लिक, और पार्ट 2 वो था जो कन्वेंशनल आमतौर से। आप जब तक पार्ट 1 ना पास कर लें, आप पार्ट 2 में जा नहीं सकते थे इम्तहान देने के लिए, और दोनों के नंबर मिला के आपको आपकी पोजीशन डिटरमिन, डिग्री ये पोजीशन डिटरमिन होती थी। तो आप जो फरमा रहे हैं, मेरा हमेशा से मुतालबा रहा है कि हम अपने कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक पार्ट 1 जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था, उसको इम्प्रूव फॉर्म में कि कलाम पाक का टेक्स्ट उसमें आ जाए स्टडी करने के लिए, वो हम कंपल्सरी कर दें, और फिर पार्ट 2 वही है जो है, और दोनों के मिला के नंबर डिटरमिन करें आपकी पोजीशन। तो वो मसला जिसका आपने जिक्र किया है वो इस तरीके से हल हो सकता है। बहुत बड़ी मिसाल है, आज भी वो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास लेवल पर है और आज भी उसका निज़ाम वही है, पार्ट 1 और पार्ट 2। नॉन मुस्लिम के लिए कुछ उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन मुसलमान तलबा के लिए वो नहीं है। जैसे मैंने कहा, वो तो बड़ी पुरानी चीज़ थी, तो कंसेप्ट में स्टडी करके देखा, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आप जैसे मैं तो समझ रहा था 70,000, तो आज जितने आप बता रहे हो तो बहुत होते हैं, तो आपका बहुत जल्दी इनकलाब आ जाएगा। अगर आपके ग्रेजुएट्स 1 लाख या 1.5 लाख हर साल आएंगे और उनके कलाम पाक की वर्किंग नॉलेज इतनी होगी, इतने दूसरे सब्जेक्ट पर है। अभी जितना उनकी नॉलेज सब्जेक्ट उस पर है, बाकी सब्जेक्ट पे, इतनी कुरान पर नहीं है। लेकिन जब कुरान पर उनकी नॉलेज इतनी होगी जितनी बाकी सब्जेक्ट पर है, तो पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। और एक पूरी दुनिया के लिए वो मकाम जो पाकिस्तान समझते थे कि ये तमाम इस्लामी दुनिया को लीड करेगा, वही पोजीशन मिल जाएगी पाकिस्तान को। मेरे ख्याल से आपको जवाब ये काफ़ी है। थैंक यू। मैं सिर्फ 2 छोटी सी गुजारिशात पेश करूँगा, एक आपसे और एक बाकी ऑडियंस से। तो ऑडियंस से गुजारिश एक ये है कि एक हदीस भी है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि अगर आप कुरान पाक को एक शख्सियत की शक्ल दें तो वो क्या बनेगा, तो आपने फरमाया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बनती है। यानी कुरान पाक की तालीमात को अगर एक शख्सियत का रूप दें तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बनती है। तो इसी ज़ात के मुतल्लिक़ किसी ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि क्या वजह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको देखते हैं तो तारीफ़ करते हैं और अबू जहल देखता है तो बुरा भला कहता है। तो एक ही शख्सियत हैं, 2 डिफरेंट परसेप्शंस हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं तो एक आईना हूँ, जिसको जो नज़र आता है वही बोलता है। तो आपको बताना, पहली गुजारिश ये करना चाहूँगा कि तारीख़ इस्लाम और कुरान फहमी ये आईना भी है सब्जेक्ट के अलावा। इन 2 आइनों में कौन क्या देखता है वो उसकी अपनी शख्सियत को रिप्रेजेंट करता है। बाज़ लोग हैं उनको पूरी इस्लामी तारीख़ में 1400 साल की एक बंदे की गलती याद रह जाती है, बाकी सब नेकियों में सवाया फेर देते हैं। तो ये एक आईना भी है, ये ज़हन में रखिएगा। इससे आपको बोलने वाले की शख्सियत का पता चल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2,
آپ نے آپ کی جو امیر معاویہ کا فرمایا اس میں یہ چونکہ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، میں آپ کی تجاویز کا اپروو بھی کرتا ہوں، مگر اس پوائنٹ کے اوپر احترام کرتا ہوں آپ کی نقطہ نظر کا۔ میرا ایک اپنا نقطہ نظر بھی ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ بیسکلی آج ہم سارے یہاں شاپنگ کر رہے ہیں، جس کو جو آئیڈیا اچھا لگتا ہے وہ لے لیتا ہے، جس کو نہیں لگتا وہ کسی اور موقع کے لیے سنبھال کے رکھ لیتا ہے۔ تو برا آئیڈیا کوئی نہیں ہوتا، مختلف آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ایک سیاسی جو مسٹیک کہوں گا اس کو، کہ وہ ایک طرف اور ان کا رتبہ صحابیت ایک طرف، یعنی آپ اس مسٹیک کے بدلے ان کا رتبہ صحابیت ان سے نہیں چھین سکتے، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور ان کی اس مسٹیک کا کیا یہ نتیجہ کافی نہیں کہ آپ اور میرے جیسے لوگ ان کو ڈسکس کرتے ہیں؟ تو یہ کافی چیز ہونی چاہیے۔ تو یہ گزارش ہے کہ تاریخ اسلام، تاریخ صحابہ، خلفائے راشدین، فہم القرآن، یہ آئینے بھی ہیں، اس میں ہم اپنی شکل خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا لیول آف نالج کیا ہے، ہمارا آئی کیو لیول کیا ہے۔ انہی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے فہم القرآن، قرآن پاک سے ڈائریکٹ اٹیچمنٹ اور وابستگی پیدا کرنا بہت ضروری ہے، جیسا ابھی کہ محترم نے فرمایا۔ اور یہ وابستگی، اٹیچمنٹ قرآن پاک کے جو فوکس ہے، اس کو فوکس رکھنے کے لیے اور ڈسٹربنس سے بچانے کے لیے تنقید سے پرہیز بہت ضروری ہے۔ ادروائز آپ دوسرے مسائل میں الجھ جائیں گے اور قرآن پاک کا جو فوکس ہے وہ آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ایک یہ گزارش تھی۔ دوسری گزارش آپ سے ہے کہ اگر ہم اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کر لیں تو میرا خیال کافی دوست صاحب، مجھے خود بھی جانا ہے، میں چونکہ آپ کی اجازت کا پابند ہوں تو اس لیے ادھر میرا خیال ہے جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ 3 صاحبان نے کہہ دیا ہے۔ میں نے صرف ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ وحی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو بکر صدیق کو کوئی ایک بات سمجھ آئی اور ابو جہل کو کوئی ایک بات سمجھ آئی۔ وجہ کہ ابو جہل نے دیکھا کہ بھئی یہ دعویٰ جو ہے یہ ہمارے مفادات جو ہیں ان کے خلاف ہے۔ آج چونکہ مسلمان، نام کا مسلمان، وہ مفادات کو جب دیکھتا ہے تو قرآن کا ٹیکسٹ پڑھنے کے بعد بھی وہ کہتا ہے نہیں یار یہ مجھے قابل قبول نہیں ہے، میں 25 روپے کا ٹکٹ خریدوں گا اور میں کروڑ پتی بن جاؤں گا۔ میرے لیے یہ جوئے کا حلال اور حرام ہونا جو ہے نا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل میں بات جو ہے نا وہ دل کے مسلمان ہونے کی ہے۔ اور جو آپ نے فرمایا علی گڑھ جہاں جانے کی مجھے حسرت رہی کہ 47 آ گیا اور ہجرت ہو گئی اور علی گڑھ جانا تھا وہ خواب پورا نہ ہو سکا، تو وہ وہی ہے کہ وہ بندے کو وہ پارٹ 1 سے مسلمان بناتے تھے۔ اب پارٹ 1 میں مسلمان کون بنائے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ 4 لاکھ اگر ایک سال میں پاس ہو کے گریجویٹ نکلیں تو انقلاب آ جائے گا، لیکن ان کالجوں میں، ان سکولوں میں آپ اور میں کس طرح یہ تعلیم قرآن کی جو ہے یہ رائج کر سکیں؟ میں بی بی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری تجویز تھی کہ سرکاری اسکولوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے پرائیویٹ اسکول جو ہے نا وہاں سے اس کام کو پھیلانے کی کوشش کی جائے، کہ وہاں صرف ایک بندے کو یا ایک مینیجنگ کمیٹی کو یہ منانے کی ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے اور وہ راضی ہو جائیں تو وہ وہاں ہو سکتا ہے، لیکن اسٹیٹ کو سمجھانا جو اتنا بڑا منہ زور گھوڑا ہے جو اللہ کے کسی حکم کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کے پیچھے اگر آپ بھاگتے رہیں گے تو بھاگ کے تھک جائیں گے۔ انقلاب اگر آپ نے یہ لانا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوں، تو آپ اس کام کو پرائیویٹ لیول کے اندر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میری تجویز ہے، آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ٹھیک ہے، نہ لگے تو میں گزارش کروں جی، اس میں ایک ضمنی میں ان کی بات سے میں تھوڑا لیٹ پہنچا ہوں۔ عطاء الرحمان عباسی میرا نام ہے جی، پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کا وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ ایک گزارش یہ ہے کہ ان سے لبنہ صاحبہ سے ایک دفعہ ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ حضرات جتنے بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں اس حوالے سے، قرآن تو اصل جو صورتحال ہے جو ہم ناظرہ پڑھنے والے لوگ ہیں جو ہماری سمجھ سے ابھی بہت دور ہے، اس کے لیے علامہ صاحب کی جو کاوش ہے، جو ان کی کوشش ہے، وہ بہت بڑا کام ہے، اور اس کام کو عملی طور پر لے کے جانے کے لیے آپ کو کچھ ایفرٹس کی ضرورت ہے۔ یہاں ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، مذہبی امور کے ہمارے دوست ہیں، ہم انہیں بھی جانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کام کو یہ دیکھ کے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آپ وزارت یہ جو ایجوکیشن منسٹری ہے اس سے مل کے سب لوگ تو پرائمری سطح پر یہ جو ان کے 40 وہ ہیں ان کو
इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करें। उसके लिए आपको जितनी रिक्वायरमेंट्स, जितनी ज़रूरत हमारी होगी, इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। अगर उन्होंने इस पर एग्री किया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो फिर प्राइवेट इदारों में बेशक लेके जाएं। ये ज़िम्नी सी बात। हमारे मजहबी मूड में अभी रिसेंटली हमारे सेक्रेटरी ने एक पास किया है, इसमें तमाम जो इदारे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके हेड्स को जो है उनको बुलाने की हम कोशिश कर रहे हैं, उनकी लिस्टें हम हासिल कर रहे हैं और उनको इंशाल्लाह हम इस हवाले से कि इन इंस्टीट्यूशंस में इस्लामी हवाले से हम क्या काम कर सकते हैं, बच्चों को कैसे हम दीनी उलूम के हवाले से, या जैसे वहाँ पे आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ इनके फंक्शंस के अंदर खाके पेश किए जाते हैं, वो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि वो खाके अखलाक के हवाले से, इल्म के हवाले से, कुरान के हवाले से, वो अभी से हमने इनको लिखना शुरू कर दिया। हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो इनको लिख रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ये जो काम है ये भी इंशाल्लाह उसमें आ जाएगा, इनसे हमारा राब्ता हो जाएगा और उस राब्ते के लिए मेरे ख़्याल में ये जो प्लेटफॉर्म है इसको भी वो इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी बात हुई है कि अरबी का और कुरान फ़हमी के हवाले से जो है हम स्कूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी बहनें अभी इन्होंने बात की है, जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि जन्नत की कुंजी इनके हाथ में है, बहुत आसानी से ये जन्नत हासिल कर सकती हैं और हासिल कर सकते हैं। अगर बच्चों को, आपको कुरान अगर नहीं भी आता तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूर है कि हम बचपन से ये दीनी मदारस और मस्जिदों में कम से कम जो हम पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में होती हैं जो छोटे छोटे बच्चों के जहन में नहीं है। एक साइंस का टीचर जो है वो अगर ये उनको बता रहा है, जैसे मैंने अभी एक आयत का आपके सामने जिक्र किया है, वह फिल अर्द आयातुल लिल मूक़िनीन, तो अल्लाह ने हुक्म दिया है। लेकिन अब ज़मीन के ऊपर देखें, जो साइंस का टीचर एक बात कर रहा है कि अल्लाह ने इस हवा के अंदर ऑक्सीजन बनाया है, हाइड्रोजन बनाया है, मुख्तलिफ़ गैसेज है, उनका तनासुब क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे साइंस की टीचर बड़ी अच्छी तरह जानती हैं। और अगर ये बच्चों को इतना भी बताएं कि बेटा देखें ये किसने बनाए हैं, ये तनासुब अगर थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा कम हो जाए तो पूरा ज़मीन जो है वो एक आग का शोला बन जाए, वो बच्चे उस चीज़ को तो समझते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं। आप इनको ये बताएं कि ये सारा कुछ जो है ये उस पैदा करने वाले ने बनाया है और ये तमाम इंतज़ाम अल्लाह का किया हुआ है। इंसानों के जो बॉडी के हवाले से हैं, जो हवाओं के हवाले से हैं, जितनी भी उलूम ये दे रहे हैं, आप यकीन करें, फ़िज़िक्स हैं, केमिस्ट्री है और बॉटनी और ज़ूलॉजी। मैं आपको बता दूं कि एक बच्चे ने मुझसे, मैं इस्लामिक स्टडीज़ का लेक्चरर था, वहाँ मुझे उसने सवाल किया कि आप मुझे ये बताएं कि जी हमारे पहले जो लेक्चरर थे वो हमें कहते थे कि जी हवा अलैहिस्सलाम जो है वो आदम अलैहिस्सलाम के पसली से बनी है, तो वो जब टुकड़ा खट गया, तो जब एक चीज़ खट जाता है तो वो कैसे फिर वो डेवलप हो जाते हैं, उसमें ज़िंदगी कैसे आ जाती है। मैं चूँकि FSC तक मैंने बॉटनी पढ़ी थी तो मुझे मालूम था कि प्लांट्स जो है सामने क्यारी में वो लगे थे, फ्लावर्स लगे थे, तो मैंने उस बच्चे को कहा कि जाके इसको काट के ले आओ और यहाँ इस क्यारी में लगाओ। तो वो काट के लाया, फिर मेरे पास आया, मैंने उसे कहा आप क्या समझ गए, इस सवाल का जवाब समझ गए? उसने कहा जी मैं समझ गया हूँ। यानी अगर एक पौधा जो है उसको काट के आप लगाएं और वो बढ़ सकता है, तो अल्लाह ताला इंसान को भी किसी न किसी जाविये से, किसी न किसी तरीके से, ये मैं इसलिए बताना चाहता था कि कोई भी टीचर, कोई आदमी जो है वो अगर तफक्कुर और तदब्बुर से काम लेगा तो अल्लाह के पैगाम को पहुँचाएगा। और जितनी भी चीज़ें आई हैं, यकीन करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा है, 1,24,000 जो पैगम्बर आए हैं, और जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने भेजी हैं वो अल्लाह ने अपने तारुफ़ के लिए भेजी हैं। अल्लाह ताला अपना तारुफ़ कराना चाहता था तो उसने इन इंसानों के अंदर सबसे पहला जो इंसान इस दुनिया में आया वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, जो जिसको नबी बना के भेजा गया। यानी इंसान को अल्लाह ने रोशनी के अंदर भेजा है। तो ये चीज़ें जो है इसके ऊपर अगर सही मानूं में और प्रैक्टिकली हमें इस तरफ जाना चाहिए। ज़रा टाइम की थोड़ी सी किल्लत है हमें। आप सब हज़रात का शुक्रिया, ख़ुसूसन डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब का, नहायत हसन अंदाज से उन्होंने लेक्चर दिया, दाऊद खोखर साहब का, शाकिर हुसैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी तजावीज़ भी इंशाअल्लाह ज़ेर गौर रहेंगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक कहनी है वो ये है कि वैसे तो आप में से हर एक मोहतरम है और इंशाअल्लाह
कोशिश करें कि जब भी मीटिंग हो तो उसमें ज़रूर तशरीफ़ लाए। लेकिन एक जिस तरह मुश्ताक साहब ने बताया और हमारे जहन में पहले भी ये था कि एक बोर्ड की ज़रूरत है जो बाकायदा अमली काम करे, और वो इस तरीके से कि प्राइमरी लेवल तक जो सिलेबस है कुरानी हवाले से वो तैयार करना है, उसके लिए कुछ मुअल्लिफ़ीन यानी काम कर सकें। इसी तरह कंपोज़र को चाहिए मज़ीद मार्केटिंग के लिए, तो जिस काम के लिए भी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप में से हर एक अपनी किसी न किसी हवाले से खिदमत कर सकता है। मैं समझता हूँ जो भी कुरान मजीद पढ़ा हुआ आदमी है वो और कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो करीब तरीन किसी आदमी को या घर में ही किसी को कुरान सिखा भी सकता है। तो गोया आप में से हर एक मोहतरम है हमारे लिए, लेकिन अमली कुछ काम हमने करना है। उसके लिए आप काइंडली लुबना बहन को आप जाते हुए अपना नाम ज़रूर दे दीजिए, तो नवाजिश। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नल जन्नत बिग़ैरि हिसाब। या अल्लाह साड़ियां सब कोताहियां दे बावजूद सानू तौफीक अता फरमा कि असीं तेरा रास्ता इख्तियार करिए, खुद भी अपने आप नूं अपने अनफुस नूं ਉਹਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਇਆ ਹੈ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਅਹਕਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਦਿਆਨਤ ਨਾਲ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ, ਆਜਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ तेरी इस्तानत की उम्मीद रखिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अहलि बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन बिरहमतिका या ये मैंने अपनी गलतियाँ